तमाम दोस्तों के आने का शुक्रिया। और जिस तरह आप लोगों को एबटाबाद पुलिस के जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, चाहे वो एंटी नारकोटिक्स हमारे ऑपरेशंस हों या अवेयरनेस कैंपेन हो या कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हमारी जो कार्रवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से हमारे प्रोग्राम होते हैं, मसलन मुहर्रमुल हराम, और अभी आजकल रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है, तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जिस तरह मुहर्रमुल हराम का महीना यहाँ पे सारे प्रोग्राम जो थे वो खैर खैरियत से और अमन व अमान की फ़िज़ा में वो ख़त्म हुए थे, इसी तरह हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा रबीउल अव्वल के महीने में भी कोई मसला नहीं होगा, चाहे वो एबटाबाद शहर में हो या जो करीबी हमारे जो और छोटे छोटे टाउन्स हैं जिसमें हवेलियाँ भी है। तो उसके लिए भी हमने बाकायदा हमारी सारी टीम ने SP हेडक्वार्टर बैठा हुआ है और उनने वहाँ पे और इंतज़ामिया के साथ मिल के हमने उनके साथ मुज़ाकरात भी किए हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि रबीउल अव्वल का जो हमारा जो जुलूस के प्रोग्राम होंगे वो खैर खैरियत से गुजरेंगे। आज हमने आप लोगों को हमारा एंटी कार लिफ्टिंग सेल जो था अभी तक डोरमेंट था, उसको हमने रीएक्टिवेट किया है और उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी शो की है पिछले चंद एक हफ्तों में। और साथ में इसमें हमारे जो बाज़ SHO साहिबान हैं उनने भी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं और इसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली है। तो एंटी कार लिफ्टिंग सेल और हवेलियाँ, डूंगा गली और मांगल थाने के जो SHOs हैं इनने ये रिकवरी किए। 16 गाड़ियाँ अभी तक हमने रिकवर की हैं और 6 मोटरसाइकिलें हैं चोरी शुदा। तो जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल है इनने 13 गाड़ियाँ रिकवर की हैं और ये गाड़ियाँ जो हैं रावलपिंडी, सियालकोट, कराची, हैदराबाद, लाहौर, इन जैसे शहरों से वो सरकशुदा हैं और वो हमने रिकवर की हैं। और इन गाड़ियों में 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी अपने मालिकान को हवाला की जा चुकी हैं और बाकायदा 13 जो हैं, जो बाकी 13 हैं वो भी बहुत जल्द अपने मालिकान को उनके अपने अज़ला के ज़रिए से हवाला कर दी जाएंगी। इसी तरह हवेलिया थाने की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों का एक ग्रुप पकड़ा है और उनसे अभी तक 5 मोटरसाइकिलें जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। इसमें मुल्ज़िमान में 2 भाई हैं, एक नूरुल्लाह, एक अब्दुल्ला और एक तीसरा बंदा फरीद शाह। ये मोटरसाइकिल चोरी करके फिर उनको पीसेस में कन्वर्ट करके वो बेचते भी हैं। तो इनसे 5 मोटरसाइकिलें जो हैं अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। इसी तरह डोंगा गली पुलिस ने जो है 3 गाड़ियाँ रिकवर की हैं, इसमें 2 कैरी डब्बे हैं। एबटाबाद में आपको पता है कि ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैरी डब्बे चलते हैं। 2 कैरी डब्बे रिकवर किए, एक मेहरान कार है। तो ये भी बहुत जल्द जो है अपने मालिकान को हवाला कर दी जाएंगी। मुल्ज़िमान भी कुछ गिलगित से अरेस्ट हुए हैं और कुछ और हैं। इसी तरह मांगल पुलिस ने एक मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग जो है वो पकड़ा है और उनसे 2-3 मोटरसाइकिलें हमने रिकवर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये जो एंटी कार लिफ्टिंग हमारी एक्टिविटी है वो जारी रहेगी। और क्योंकि आपको पता है कि ये जो चोरी की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें हैं मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फिर इस्तेमाल होती हैं, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया हैंड आउट। तो आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो 16 गाड़ियाँ आपने बताया बरामद, मुल्ज़िम आपने नहीं बताया, मोटरसाइकिल वाले तो आपने बताया 3 मुल्ज़िम टोटल गिरफ्तार हैं। टोटल कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार, कितने कार लिफ्टर गिरफ्तार हुए? वो मैंने हैंड आउट में आप लोगों को बाकायदा बाई नेम बताया हुआ है कि कितने मुल्ज़िमान हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। वो मैंने इख्तिसार के लिए हमने वो डिटेल उसमें नहीं जिक्र किया, लेकिन रिटन में मैंने आपको बताए हुए हैं कि कितने कार लिफ्टर हैं, कितने मोटरसाइकिल लिफ्टर हैं, वो हमने आपको बताया हुआ है। बाकायदा बाज़ गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर भी हमने आपको मेंशन किए हैं हैंड आउट में। सर इसके साथ मेरा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा आगे जो मर्डर हुआ है उस हवाले से
کہ اس پہ آپ نے نوٹس لیا ہے, SHO کو آپ نے کر دیا, باقی جو لوگ ہیں, لیکن کیا ہماری پولیس کے اندر پروفیشنلزم کی کمی ہے؟ بطور DPO آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے افسران بھی موقع پہ جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں؟ ایک بندہ شاید اس کو اگر بر وقت اسپتال پہنچاتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی, تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ مطلب نے دیکھا ہے معطل ہوتے ہیں, ہفتے بعد سارے ملک واپس بحال ہو جاتے ہیں, اس بارے میں جی بڑا امپورٹنٹ آپ کا کویشچن ہے ایبٹ آباد سے ریلیٹڈ, اور یہ جو انسیڈنٹ تھا یہ واقعی بہت انفارچونیٹ تھا, اور جس نے وہ ویڈیو دیکھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. جہاں تک پولیس کے اس میں سوال ہے تو پولیس گئی ہے اسپاٹ پہ. یہ جو اسپاٹ ہے آپ لوگوں کا اپنا علاقہ ہے, ان ایکسیسیبل ایریا ہے, بہت دور ایریا ہے, پولیس پہنچی ہے, لیکن اس سے پہلے وہاں پہ علاقے کے لوگ بھی موجود تھے. ان کی طرف سے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور لوگوں کے بجائے ہیں وہاں پہ ریزرویشن ان کے جو بھی ہیں. پولیس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ کارروائی کی ہے. جو 3 افسران ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں, اور ان کے خلاف شفاف انشاءاللہ انکوائری ہوگی, اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ انشاءاللہ جس کی کوئی وہ ثابت ہوتی ہے تو ہم ان کو باقاعدہ سزا دیں گے. اور جس افسر کو سزا ملتی ہے پھر اس کے پاس اپنے فورمز ہیں, وہاں پہ جا کے اپیل بھی کرتا ہوتا ہے. تو اگر پولیس میں کوئی بندہ ری انسٹیٹ بھی ہوتا ہے تو ایک میکینزم کے تھرو آتا ہے, جس میں ان کے پاس پھر سروسز ٹریبیونل کا بھی ایک فورم اویلیبل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان افسران کو اگر ان کی کوتاہی ہے اس میں, یعنی انہوں نے اسپاٹ کو ٹائم پہ وہ پہنچے ہیں, لیکن ایک تو وہاں پہ وہ ویڈیو میں سنا بھی جا سکتا ہے کہ ان کو چرپائی کوئی نہیں دے رہا تھا, اور لوگوں کی طرف سے بھی جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں, بعض ویڈیوز میں نظر آتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس بچے کو ٹائملی جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا. بہرحال وہ جب ہاسپٹل اس کو باقاعدہ لائے ہیں, پولیس چارپائی میں اٹھا کے, پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی وہ اس کو نیچے لانے میں اور بھی ٹائم لگ گیا, اور فائنلی پھر وہ ہاسپٹل میں وہ جاں بحق ہو گیا. ڈپٹی صاحب یہ بتائیں, آپ نے بتایا کہ ادھر لوگ بھی کھڑے تھے, ان کی بھی غفلت ہے, تو ان کے خلاف بھی کوئی آپ پولیس کارروائی کرے گی یا نہیں؟ جو لوگ کھڑے تھے, جو کھانا نہیں دے رہے تھے, جو کھانا نہیں دے رہے تھے, جو چارپائی نہیں دے رہے تھے, ان کے خلاف مرڈر ہوا ہے جی 2 بجے, اور تقریباً جو پولیس کو اطلاع ہوئی ہے وہ تقریباً 4 بجے, اور پولیس موقع پہ پہنچی ہے تقریباً 5 بجے, اور جو زخمی ہے اس کو تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے ہاسپٹل کی طرف روانہ کیا گیا. یہ ٹائم ڈیوریشن دیکھ لیں کہ غفلت یہاں پولیس کی بھی ہے, تو اگر مساوی اور انصاف دیکھا جائے تو 2 سے لے کے 8 بجے تک جن لوگوں نے روکا رہا ہے, جن لوگوں نے کھانے نہیں دیا, اور یہ سارا عوام اگر اس طرح لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے رہے, خود ہی ملزم بناتے رہے, خود ہی مجرم بناتے رہے, تو پھر تو اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ بالکل, آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں, کویشچن ہیں, وہ بجا ہیں, اور ہم تو ایک تو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک JIT بنا لی ہے, اور وہ اس کو اوورآل انویسٹیگیشن کریں گے کہ اگر اس میں پولیس والے کی غفلت ہے ان کو سزا ملے, اور اگر عوام میں کوئی اگر کسی نے غفلت کی ہے اور کسی نے زبردستی روکے رکھا ہے تو ان کے خلاف بھی باقاعدہ قانون کے مطابق کارروائی ہو جائے. جو نیچر آف انسیڈنٹ ہے اس کے تھوڑے بہت تو تفصیلات آئے ہیں, لیکن اس پہ ابھی بات نہیں کی جا سکتی جب تک پوری انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی. باقی یہ ہے کہ یہ 2 گاؤں کے درمیان بھی ابھی ایک مسئلہ بن گیا ہے, یعنی جو مقتول ہے وہ ایک گاؤں کا ہے, اور جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ایک دوسرا گاؤں ہے. تو اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ جس کی بھی غفلت ہے, انڈیویژول کی غفلت کی وجہ سے 2 گاؤں کے درمیان کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے, مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی ہم نے ایک مقامی جرگہ تشکیل دیا ہے, جس میں مقامی عمائدین بھی ہیں, اس میں لوکل ریپریزنٹیٹیوز بھی ہیں, اور میڈیا کے بھی ہمارے دوست ہیں. تو ہماری کوشش ہے بہترین کہ یہ جو 2 گاؤں ہیں ان کے درمیان کوئی مزید نقصان نہ ہو, اور بقایا غفلت چاہے پولیس کی طرف سے ہو یا وہاں پہ مقامی لوگوں کی طرف سے ہو یا اکیوزڈ فیملی کی طرف سے اس طرح کی کوئی فردر بات آتی ہے, یعنی جو ملزمان ہیں وہ تو آلریڈی 3 ملزمان
وہ اسی وقت اریسٹ بھی ہو چکے ہیں. جو ویپن آف آفینس ہے وہ بھی ریکور ہو چکا ہے. تو اگر ان نے زبردستی کسی کو لاش نہیں یا بچے کی جو زخمی بچہ ہے اس کو اٹھانے نہیں دیا، اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ وہ ظاہر ویڈیو میں نظر آتا ہے، تو ہم مزید بھی اس میں سیکشن آف لا جو ہے وہ قانون کے مطابق ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اور مقامی لوگوں میں بھی اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو ان کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی. جو اس طرح ہے کہ وہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہم بول رہے ہیں اس علاقے کے، ہم ایک علاقے کے رہنے والے لوگ، تقریباً 99% ہر آدمی کی سجیشن اور ہر آدمی کی تجویز یہی ہے کہ 2 گاؤں کا تصادم نہ ہو. ہر آدمی یہی چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف ہر آدمی کی یہی ڈیمانڈ ہے، چاہے وہ اس گاؤں کا ہے چاہے ایبٹ کا، جس نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، کہ وہ جو کھڑے ہیں ساڑی میں، جو 2 سے لے کے جب تک پولیس اور اس کے 5 بجے کھڑے ہیں، ان لوگوں کو مثالی جو ہے مثال عبرت جو ہے ان کو بننا چاہیے. جو بھی آپ کے پاس اویلیبل لا ہے، جس طرح بھی ہے، جو بھی جس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ اگر ہوگا تو یہ جو بھی نوری صاحب نے کہ کل کوئی اور کرے گا. ابھی آپ کے لوگ یہ چھاپا مارتے ہیں جا کے، یہ کسی کو نہیں مارتے جن کے پاس قانون ہے لا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مارتے ہیں، اور مارتے بھی گلی باہر ہیں، اندر نہیں ہے، گلی میں ہے، اور پھر لاش بھی نہیں اٹھانے دیتے. تو یہ ڈیمانڈ جو ہے اس پہ، کیونکہ آپ سے لوگوں کی بڑی توقعات ہیں، بالخصوص یہ مختلف جو آپ نے ایشوز یہاں پہ جن کو ایڈریس کیا ہے، تو اس پہ کم از کم جو ہے، کیونکہ یہی ہوگا، اس سے دعویٰ ہوگا اور اس سے کول ڈاؤن بھی ہو جائیں گے دونوں گاؤں کے حالات. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. جی ایگری بنائی اس حوالے سے کون اس کے ہیڈ کون ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے اس میں، تھوڑا سا بتا دیں. اس میں ایس پی انویسٹیگیشن صاحب بھی ہیں، ہمارے ایڈیشنل ایس پی صاحب بھی ہیں، یہ ان کو ہیڈ کریں گے. اور انشاءاللہ جو آپ لوگوں نے پوائنٹ ریز کیے ہیں، یہ ہر انسان، ہر جو ریزیڈنٹ ہے ایبٹ آباد کا، جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، ان کے تقریباً یہی تحفظات ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے. اور جس طرح میں نے عرض کیا، اگر پولیس کی طرف سے غفلت ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یعنی جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ وہی 2 بجے کا انسیڈنٹ ہے، پولیس کو 5 بجے کیوں اطلاع ہوئی یا 4 بجے؟ پولیس کو تو مثلا جو ہی اطلاع ہوئی ہے وہ روانہ ہوئے ہیں، ٹائم پہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور انہیں اریسٹ بھی کر لیا، ویپن آف آفینس بھی ان نے ریکور کر لیا ہے. لیکن وہ جو ویڈیو بنانے کا اس نے کیا ہے، وہاں پہ جو پولیس والے نظر آتے ہیں، اس پہ ہم ضرور کارروائی ہم نے آلریڈی کر بھی لیا، اور جب انکوائری ہوگی تو ان کو سزا بھی ضرور ملے گی. لیکن جو ملزمان ہیں ان کی طرف سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ڈکیتی کے لیے آئے تھے. ابھی یہ بتائیں ڈی صاحب، یہ اصل آپ نے انویسٹیگیشن 2-3 دن تو گزر گئے ہیں، تو یہ اصل واقعہ کیا تھا؟ لڑکی سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا یا ڈکیتی کے لیے، کیا ہوتا؟ اس پہ بھی سے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں. وہ جے اے ٹی جب انویسٹیگیشن کرے گی، ظاہر ہے کہ جس طرح نوید صاحب نے کہا اور شفیق صاحب نے بھی کہ بھائی یہ 2 گاؤں کے درمیان مسئلہ ہے، اور تھوڑے سے ایموشن دونوں طرف سے ہیں ہائی، تو اس پہ ہم کوئی ابھی کمنٹ نہیں کرتے ہیں. اور جے اے ٹی اپنا وہ اوپینین وہ بنا لے، انویسٹیگیشن کرے کہ بھئی موٹیو کیا تھا، وہ بعد میں پھر. صاحب میں پریس کانفرنس کے سبجیکٹ کی طرف واپس آؤں گا. خوشائن بات ہے کہ بڑے کم ٹائم میں بہت بڑی ریکوری آپ کی ٹیم نے کی. اس میں اصلاحات آج تک مرتب نہیں کی جا سکی. پولیس کارروائی کرتی ہے، کمپلینٹ آتے ہیں، آج یہ بہت اچھا نتیجہ ہمارے سامنے آیا، لیکن اصلاحات بہت ضروری ہیں. آپ کو بہت بڑا آپ کا ایکسپوئر ہے. پاکستان کے باقی شہروں میں بھی سیف سٹی پروجیکٹس کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر اس طرح کا میکنزم چلے وہ افورڈ نہیں کر سکتی اگر پولیس ڈپارٹمنٹ یا ہمارے ادارے. لیکن چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جو مین ہمارے پوائنٹس ہیں، جس طرح شفیق پلازا منڈیا میں بہت رش والا ایریا ہے، وہاں سے آئے روز چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل اور گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں کیسز. تو ادھر کیمراز انسٹال نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ کوئی بھی کمپلینٹ آتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں دکان پہ جائیں گے، اس کے کیمرے میں دیکھیں گے، اگر آپ کا بائک کسی نے چوری کیا تو ہم اس کو اس تفتیش کا حصہ بنائیں گے. تو ایسا کوئی میکینزم نہیں بنایا جا سکتا کہ مین انٹری پوائنٹس یا رش والی جگہوں پہ سیکورٹی کیمز جو ہیں، جس طرح آپ محرم الحرام میں انسٹال کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی میکینزم نہیں بنایا جا سکتا. جی بہت اچھا کویشچن ہے. ڈسٹرکٹ میں پولیسنگ کے حوالے سے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں سیف سٹی پروجیکٹ کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے اوور کرائم کنٹرول. یہی آپ کراچی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، بہت اہم کیسز ہمارے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے سے وہ حل ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایبٹ آباد میں نو ڈاؤٹ ابھی تک کوئی آرگنائز اور
सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस जो CCTV कैमरे मुख्तलिफ़ जगहों पे, चाहे वो सरकारी दफातर के सामने लगे हैं या प्राइवेट दुकानों में या घरों पे, उनको यूटिलाइज़ हम करते हैं। अब 2-3 दिन पहले यहाँ से एक बच्चा जो था वो मिसिंग था, इधर बिलाल कॉलोनी से या बिलाल टाउन से। तो वो SHO कैंट ने और कैंट DSP ने उस पर बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया। एक रूट जहाँ से वो गुज़रा था वो सारे हमने फुटेजेस कलेक्ट करके हम इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई इसको किसी ने अगवा नहीं किया था, और उसमें फिर बड़ा हमें मदद भी मिली और फाइनली वो बच्चा जो था वो रिकवर हो गया। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बहुत अहमियत है, और रिसेंटली मानसेरा में हमने उस पर काम कर लिया और हमें काफ़ी सारा फंड कमिट भी हो गया उधर के भाई कोई 9 मिलियन के करीब वहाँ फंड हमें मिल गया। तो अब एक्सिक्यूशन की बात है। इसी तरह KP के एक और डिस्ट्रिक्ट में मर्दान में हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स थे वहाँ पे हमने कैमरे लगा लिए, और जितने मेन स्क्वायर्स हैं सिटी के उस पे कोई 70-75 के करीब कैमरे उधर भी लग गए, और ये सारे फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए कनेक्टेड हैं। और उसका एक कंट्रोल रूम जो है वो DPO ऑफिस में, एक DC ऑफिस में है। तो जिस तरह वहाँ पे कामयाबी से हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट कर लिया, तो कोई वजह नहीं है कि हम यहाँ पे न करें। यहाँ पे भी इंशाल्लाह हम इस पे ज़रूर काम करेंगे। छोटे लेवल पे अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कैमरे लगाए कोई 15-20 के करीब, और उसका कंट्रोल रूम जो है वो DC साहब के ऑफिस में है। वो छोटे लेवल पे हमारे लिए एक सहूलत है। इसके अलावा हमारे जितने भी थाने हैं, एबटाबाद में 13 थाने हैं, हर थाने में मुहर्रर के कमरे में, SHO के कमरे में, हवालात पे और मेन गेट पे कैमरे लगे हुए हैं, और उनका जो डिस्प्ले है वो हमारे पास DPO ऑफिस में होता है। इसके अलावा रिसेंटली मददगार का कंसेप्ट आ गया कि हर थाने में एक कांस्टेबल, उसको अपना एक यूनिफॉर्म प्लेन क्लॉथ्स में हमने बनाया हुआ है, उसके जेब में उसके साथ बॉडी कैम होता है और वो लोगों को फैसिलिटेट करता है। तो वो जो मददगार है वो जब थाने में फिरता है तो हमें पूरे थाने का अंदर से वो सिस्टम नज़र आता है। तो ये वाले कैमरे जो हैं इनको हम यूटिलाइज़ करें अपने थानों को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन नो डाउट आपकी बात सही है कि एक बाकायदा सेफ सिटी प्रोजेक्ट एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम पे काम करेंगे। देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्राइम सीन पर मौजूद होते हैं, मदद भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम बताएं तो सही पुलिस को, लेकिन पुलिस हम ही घसीट लेगी। ऐसा माजी में होता रहा है कि कई लोगों जिन्होंने बताया पुलिस ने उनको इन्वॉल्व कर लिया था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये था कि हम इतला दे दें। तो आज आपके पास कैमरा और कलम के साथ ही बैठे हैं, आप इसके तवसत से लोगों को क्या पैगाम देंगे कि अगर ऐसा मौका कोई देख ले रहे हैं तो वो इतला दें, तो वो सेफ रहेंगे, उनके नाम सेफ रहेंगे, या उनको ऐसे मामलात में नहीं घसीटा जाए? इस मौके पे मैं ये चाहूँगा कि इस पॉइंट को उसके साथ कंफ्यूज न किया जाए जो कि इंसिडेंट हुआ है बगनोथर में। बगनोथर में तो इन्फॉर्मेशन वाली बात है ही नहीं ना, वहाँ पे तो जो वहाँ पे मकामी लोग मौजूद हैं उनकी ज़िम्मेदारी पे हम बात करें कि उन्होंने इंजर्ड को शिफ्ट क्यों नहीं किया एकदम से, वो तो वो वाली बात। जहाँ तक कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात है वो एक अलग सब्जेक्ट है, और उसमें हमारे और जो हम एक्सेसिबल हैं मुख्तलिफ ज़राए से। एक तो ये है कि हमारा FB पेज भी है, हमारा ट्विटर अकाउंट भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का और रीजन पुलिस का। इन टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती भी होती है। और हमारे जो अपने मोबाइल नंबर्स हैं वो भी तकरीबन हर बंदे के पास हैं, और मैं आपको बताऊं कि ऐसे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं कि उससे फिर पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है और अवाम भी, कि भाई अगर कोई किसी तरह के भी कहीं पे भी फाउल प्ले होता है तो अफसरान को टाइमली पता चल जाता है। और इंफॉर्मेशन भी हमें लोग देते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स जो है वो नारकोटिक्स बेचता है, फ़लाँ जगह पे जो है मफरूर वो घर पे आता है। तो हमारे साथ शेयरिंग होती है कॉन्फिडेंशियली, और उस पे हम बाकायदा अमल भी करते हैं। हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि ये जो
ٹولز ہیں ان کو استعمال کریں اور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، انشاءاللہ ہم کارروائی کریں گے۔ یہاں پہ پرائیویٹ پارکنگ ہے احمدآباد کے اندر بہت زیادہ، کیونکہ گورنمنٹ کی پارکنگ ویسے دن کو بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ رات کو جو لوگ پارک کرتے ہیں زیادہ تر گاڑیاں وہاں سے غائب ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایسے ہوا تھا کہ پولیس کے کچھ جو اہلکاران تھے وہ گشت پہ جاتے تھے، تو ایسے جہاں پہ چوکیدار وغیرہ نہ اویلیبل ہو وہ اس کے ٹائروں کی آواز وغیرہ نکال دیتے تھے، لیکن ابھی وہ سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے اور ان لوگوں کو کسی طرح سے ڈسٹرب نہیں کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی اقدامات اگر نہیں ہو تو یہ والی ایکٹیویٹی جاری ہوگی۔ اچھا پوائنٹ ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ ہم نہ اپنا جو پیٹرولنگ سسٹم ہے اس کو ری آرگنائز کر لیں گے اور ان کو ہدایت دیں گے کہ وہی جو مقامی چوکیدار ہوتے ہیں بازاروں کے اڈوں کے، ان کو اسی طرح وہ الرٹ رکھیں اور خود بھی پیٹرولنگ جو ہے وہ امپروو کریں۔ اچھا پوائنٹ ہے۔ جو کارروائی آپ نے کی یقیناً اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کہ 16 گاڑیاں جو ہے وہ ریکور کی ہیں اور بائکس بھی ہیں، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو یقیناً جو یہاں پہ لوگوں کے تعلقات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ آئے دن یہاں پہ بائک چوری کی وارداتیں اس کی CCTV فوٹیج وہ نکلتی رہتی ہیں۔ آپ سے ملاقات پریس کانفرنس میں زیادہ تر ہوتی ہے تو سوالات بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے آج زیادہ لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کمپلیکس میں، جب وہ ایک شخص کا ایک لڑکے کا سر موڑ کیا گیا تھا، وہاں پہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، تو مقامی سیکورٹی گارڈ تھے انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس طرح کے کرائم کرنے والوں کو شہ دے رہی ہوتی ہیں جب ان پہ کارروائی نہیں کی جاتی۔ تو جب وہ ایک کرائم ہو گیا وہاں پہ آلریڈی چوکی موجود ہے تو کیا اس کو اریسٹ کیا گیا، کیا اس پہ کوئی کارروائی کی گئی، وہ ذرا شیئر کر دیں۔ اچھا کویشچن ہے۔ اصل میں آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا اور اس کے مطلب یہ کہ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ یہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، وہاں پہ ایک خاتون تھی، اس نے ہاسپٹل کے اندر اپنا ایک سیکیورٹی کا نظام بھی ہوتا ہے اور وہ ان کا اپنا ایک میکینزم ہے جس کے تحت وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو اس انسیڈنٹ میں بھی ہم نے ایکشن لیا تھا اور ہم نے ایوب جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کی انتظامیہ سے ہم نے بات کی تھی۔ سرکاری ادارہ ہے، وہاں پہ ان کا اپنا ایک امپلائی تھا، اس نے یہ کارروائی کی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ان نے کہا ہم اس میں انکوائری کرتے ہیں، ہم نے کہا انکوائری کر لیں اور ہمیں پھر بتائیں تاکہ ہم اس میں لیگل ایکشن لے سکیں۔ وہ اس یہ جو سیکیورٹی گارڈ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ قانون کے مطابق نہیں تھا، وہ قانون اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور ہمیں وہ رپورٹ ان کی طرف سے ملے گا تو ہم اس میں ضرور کارروائی کریں گے۔ اس کو جو ہماری انفارمیشن تھی انیشیلی کہ یہ جو شخص ہے اس نے کسی بچی کو وہاں پہ ہراس کیا تھا اینڈ دین ہر مدر کمپلین ٹو سیکیورٹی پیپل، تو ان نے پھر اٹھا کے پھر اس کو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو ایوب ہر ادارہ اپنا اپنا اگر رول پلے کرے گا تو تب جا کے کام ٹھیک ہوگا۔ تو وہ ہسپتال والے ہمیں اس کی رپورٹ دے دیں کہ بھئی یہ سیکیورٹی گارڈ ہے، اس نے یہ اتھارٹی غلط استعمال کی، اس کے خلاف کارروائی کریں تو ہم ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ۔ مہربانی۔